جانا چاہیے نبی روزانہ آئے تو رشتے ناطوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ غریب کھانا ہے آپ نہیں جاتے جنت میں نہیں جائے گا، بات پڑھ کے گاؤں میں چچا غریب ہے، پھوپھی غریب ہے، خلیرے بھائی غریب ہے، رشتہ دار کا کوئی آدمی غریب ہے، آپ کو بیمار پڑتے ہیں تو دیکھنے نہیں جاتے، نماز روزہ رکھ کے حج رکھ کے بھی آپ جنت نہیں جاتے۔ کہیں گے کیسی بات سب مولانا کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے؟ جی ہاں دلیل موجود ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی خوب نیکی کر کے آئے، 7 مرتبہ حج کر، روزہ خود رکھا ہے، غریبوں کو کھلایا خوب ہے، مسجد بھی بنایا ہے، مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا ہے، نیکی ہی نیکی لے کے آئے، لیکن وہ آدمی جہنم میں جائے، وہ آدمی جہنم میں کیسے؟ قیامت کے میدان میں وہ سب نیکی لے کے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں قیامت کا میدان عرش میں مستوی ہوگا، اللہ کے عرش کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے، اللہ بولے گا کہ اس کو جنت لے جاؤ، 99% نیکی لے کے آیا ہے، نماز روزہ تہجد حج زکوٰۃ خیرات مسکین کو کھانا کھلانا، جنت لے جاؤ نا۔ ہمارا اولین آخرین میدان محشر پہ ہوں گے، اللہ ایسے اسپیکر پہ بولیں گے کہ بغیر مائک کی پوری دنیا تک آواز چلی جائے گی، سن لے گا۔ میدان محشر پہ لوگ کہیں گے اللہ کیسے اس کو آپ نے جنت جانے کا حکم دیا، ہمارا مطالبہ باقی ہے۔ اللہ بولے گا کیا مطالبہ؟ بھائی بڑی لمبی لمبی لائن ہے، بولو بولو آ جاؤ، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ بولے گا کیا بات ہے؟ کہے گا اللہ یہ روزہ رکھا ضرور ہے، تہجد پڑھا ضرور ہے، لیکن یہ خوب گالی گلوچ کرتا تھا، گالی دیتا تھا۔ اگر ہمارے کھیت میں پٹوے کا ساگ اٹھا لیا تو بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے ہیں، ہم بڑے مولانا حاجی بھی ہیں لیکن گالی دے رہے ہیں، حالانکہ گالی نہیں دینا چاہیے، اس کو چاہیے تھا کہ بلا کر پنچایتی کرتے کہ ہمارا ساگ پورا نچوڑ کے اٹھا لیا، لیکن گالی دی، ایمان ختم۔ بخاری کی حدیث لا يدخل الجنت الفاحش والمتفحش، جن کی زبان بنگلہ میں ہم لوگ کھچڑا زبان کہتے ہیں، جو ہمیشہ کھچڑ باتیں بولتے رہتا ہے، وہ آدمی جنت نہیں جائے گا۔ یہ میری زبان نہیں، نبی کی حدیث لا يدخل الجنت الفاحش والمتفحش، فحش کہنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یا ساگ اٹھا لیا تو اپنے پنچایتی چھوڑ کے بیٹی روٹی کر کے گالی دے، پہلے آدمی آئے گا کہے گا یا اللہ شتمنی ھذا، اس نے مجھ کو دنیا میں گالی دیا تھا، لیکن یا اللہ میرے پاس طاقت نہیں تھی کہ اس کا بدلہ لے۔ مکھیا ان کے طرفدار تھے، بدھائک ان کے طرفدار تھے، تھانے ان کے طرفدار تھے، ہے اللہ آج انصاف کا دن ہے، یوم الجزا ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ بولے گا ایک نیکی کا پہاڑ اس کا لے کے تم سائڈ ہو جاؤ۔ دوسرا آئے گا یہ کہے گا ضربنی ھذا، ہے اللہ میں کمزور تھا، یہ خاندان والے تھے، بلا ضرورت میرے بیٹا کو تماچا لگا دیا تھا، حاجی ضرور ہے، تہجد گزار ضرور ہے، نمازی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ ان کے بیٹے نے میرے بیٹے کو تماچا لگایا تھا، کوئی انصاف کر کے نہیں دیا تھا۔ اللہ آج قیامت کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، یوم الجزا ہے، مجھے انصاف ملنی چاہیے۔ اللہ بولے گا نیکی کا دوسرا پہاڑ پر لے سائڈ ہو جاؤ۔ تیسرا آئے گا کہے گا قذفنی ھذا، یہ حدیث کا جملہ ہے، کہا کہ اللہ اس نے تہمت لگا دیا تھا، میرا بیٹا زنا نہیں کیا تھا، لیکن یہ سب مل کر مکھیا سرپنچ مل کر میرے بیٹا کا الزام لگا کر کے کیس کروا کے جیل بھجوایا تھا۔ قذفنی کہ میں نے تہمت لگا، زنا کی تہمت لگا دیا، اے اللہ آج انصاف کا دن ہے، میرا بیٹا نردوش ہے، میرا بیٹا غلطی نہیں کیے تھے، کہ اللہ میرے بیٹا کو کہے گا نیکی کا تیسرا پہاڑ لے کے چلے گا۔ چوتھا آدمی آئے گا کہے گا اللہ میرا 10 کٹھا زمین، میں غریب آدمی تھا، ان کا 50 بیگھہ کا پلٹ، ہر سال ٹریکٹر میں ہل جوتنے کے لیے آتا تھا، آر کو دبا لیتا تھا، مکھیا سرپنچ کو لے کے جاتے ہماری بات سنوائی نہیں ہوتی ہے نا،
دوسری حدیث میں موجود ہے نا، نبی نے فرمایا من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کاٹا ہماری امت میں سے نہیں، مسلمان ہونا تو کیوں کیا، یا گھاس جھاڑنے کے بہانے سے، گرما دھان روپنے کے بہانے سے، مکھانا لگانے کے بہانے سے، ہر سال آری میں گھاس جھاڑنے کے بہانے سے کدال لگائے. میرے بھائی یقین کر لو کہ 10 سال میں زندگی بھر کدال نہیں لگائے. اگر گھاس بڑھ کے آ جائے تو کچیا سے یہاں صبح سے کاٹ لیں گے، لیکن کدال نہیں. امام کائنات نے 1600 سال پہلے بولا ہے من قطع، جس نے کاٹا زمین کی آری، منار مانے آری، جس نے زمین کی آری کاٹا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات. دوسری حدیث نبی نے فرمایا من تغیر منار الارض، جس نے زمین کی آری کو مٹا دیا، مٹا کے چاپ دیا، یعنی آری دبا کی، ڈوب گیا کھیت، چالاکی کر کے تھوڑا سا بڑھا دیا، وہ میری امت میں سے نہیں، پوری نیکی ان کی ختم ہو جائے. اب مطالبہ بھی باقی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ آپ کیا کرو گے، ان کی نیکی تو سب ختم ہے. 99% نیکی لے کے آیا تھا، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، تہجد، سب نیکی ختم. اب مطالبہ ابھی میدان محشر پہ، لائن ابھی لمبی ہے، کیسے کیا کرو گے؟ ایک کام کرو، تم لوگ اپنے گناہ سے اس پر لادتے چلے جاؤ. لدوانے کا اللہ بیٹھ کر لاد دے گا اور اس آدمی کو جہنم پہ پکڑ کے ڈال دیا. 99% نیکی لے کے آیا ہے اور آدمی جہنم جا رہا ہے، جنت نہیں مل پائی. کس وجہ سے؟ یہ حقوق العباد، اس پر ظلم ہے. اور حقوق العباد کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ آپ کے ماں باپ. اور ماں باپ کی مستحق کون ہے؟ اولاد. اس لیے آپ کے ماں باپ اگر تماچا لگا دے تو بہت سے بیوقوف لڑکے وہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن جو چالاک بچے ہوگا، کچھ بھی پڑھا لکھا ہونا ہوشیار، وہ لاٹھی نہیں اٹھائے گا. دیکھا کہ باپ غصے میں ہے، غلطی میری ہے، یا غلطی میری نہ بھی رہے لیکن باپ ہم کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے تو بھاگ جائے گا ہوشیار آدمی. لیکن جو بیوقوف ہوگا وہ بھی اٹھائے گا. ماں باپ کی خاطر تبادل ضروری. یہ حقوق العباد کا مین پوائنٹ. یہاں پہ بڑے بڑے مولانا، ارے ایک مدنی عالم دین نے اپنے باپ کو کہا تھا میرا نوکر. سنے ہی کہ نہیں؟ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ، مدرسے میں پڑھاتے تھے دربھنگہ سلفیہ، ہے نا، لیکن باپ تھا بڑا کالا کلوٹ، مظاہر کی طرح شکل، سمجھ رہے، دھوتی پہنتے تھے. چمپارن ضلع کے رہنے والے، یہی چمپارن جہاں گاندھی جی کا آیا. تو دربھنگہ سلفیہ میں مدنی صاحب بڑے بڑے عالموں کے ساتھ بیٹھے ہیں. باپ آگے کا السلام علیکم. ڈاکٹر سید عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. کہا مدنی صاحب یہ کون ہے؟ کہ مدنی صاحب سوچی کہ اتنے اسٹینڈرڈ لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس کے سامنے اس فقیر جیسا کالا کلوٹ، موٹے موٹے ہونٹ، دیکھنے میں اچھا نہیں، اگر کہوں کہ میرا والد ہے، میرا پتا جی ہے، میرا باپ ہے، تو شاید میری توہین ہو جائے. تو کہا میرا باپ جاہل ہے. انگریزی بول. کہا ڈاکٹر صاحب مائی سروینٹ. باپ کچھ دیر کھڑا رہا. کچھ دیر کے بعد مدرسے کی گیٹ میں جا کر جو بچے پڑھ رہے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے، بچوں سے پوچھا متھلا زبان میں کہ بوا مائی سروینٹ مان کتھی رہے؟ تو کہا کہ میرا نوکر. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کھانا کھانا تو دور کی بات ہے، چمپارن سے چھوٹی لائن کی ٹرین پکڑ کے آیا تھا، پھر ٹرین میں سفر واپس چلا گیا. یہ مدنی بیٹا کچھ دیر کے بعد باپ کو کھانے کے لیے چاروں طرف ڈھونڈ رہا، کسی کو بول نہیں رہا، لیکن نہ تو موبائل کا دور ہے. باپ کو تلاش کے نہیں پایا. باپ گھر جا کر کھانا نہیں کھایا، پوڑ پوڑ کے رونے لگا. بیوی بولی کہ بیٹا پوتا پوتی کو دیکھنے گئے تھے تو رو کیوں رہے؟ کہا کہ جس بیٹے کو پڑھانے کے لیے میں بیٹے کے سر کا بکسا اپنے سر پہ لے کے اسٹیشن جایا کرتا تھا پیدل، میرا بیٹا خالی ہاتھ میں چلتا تھا، میں باپ ہو کر بیٹی کی اٹیچی، بیٹی کی بکسے کو سر پہ لے کے چلا کرتا تھا. آج بیٹا بڑا مولانا ہو گیا، بیٹا مدنی ہو گئے، بیٹا پیسہ والے ہو گئے، بیٹے نے آج مجھ کو باپ بچنے سے انکار کر دیا. اس سے زیادہ رونے کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟
صحیح کیا ہے وہ آدمی؟ ہائے کتنی بڑی غلطی. حالانکہ اگر بولتے کہ میرے والد ہیں تو لوگ تعریف کرتے کہ اتنے کالے کلوٹ مظاہر جیسے آدمی کے اتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہو. دیکھو بدتمیزی کے اندر. اور کبھی کبھی بیٹا بھی باپ بھی بیٹوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ نہیں ہے نا. 4-5 بیٹا ہے, ایک کو اندر اندر زیادہ پیار کرے گا. میرے چچاؤ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز بیکار, روزہ بیکار, حج بیکار ہو جائے گا. 5 بیٹا ہے, سب بیٹوں کو برابر کی نظر سے دیکھیں. ہماری مائیں موجود ہے, حج کر کے آ گئی ہے, لیکن سب نماز بیکار نہ ہو جائے. سن لیجیے آج غور کر کے حدیث. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر گھر میں 5 پترو ہے تو سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنا ہوگا. آپ کہیں کہ فطری طور پر کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہو تو اللہ شاید معاف کرے گا. نہیں, فطری طور پر بھی محبت زیادہ نہیں کرنی ہے. یہ تو یعقوب کی شریعت میں تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے, لیکن زیادہ محبت, زیادہ پیار حضرت بنیامین اور یوسف سے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی شریعت میں برابر محبت کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک بیٹا کو 500 خرچ دے رہے ہیں, دوسرا کو بھی دیجیے. ایک مدرسے میں پڑھتا ہے ان کو بھی 500 دے رہے ہیں تو اسکول والوں کو بھی 500 دیجیے. اگر اسکول پڑھنے والے کو آپ 1000 دے رہے ہیں تو مدرسے والوں کو بھی کہیے بیٹا آپ کا حق 1000 دے لیجیے. برابر کرنا ہوگا. بہن ہے, بیٹی ہے, اب نے شادی کرا دیا. پہلے زمانے میں ایک بکسا دیے تھے, کھٹیا دیا. آج کل ماڈرن دور میں چھوٹی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, 2.5 لاکھ کا پلنگ خرید کے دے رہے ہیں. تو بڑی بیٹی کو بھی کچھ بھیجوا دینا چاہیے جوڑ کے. حالانکہ اس زمانے میں وہی بہت مہنگا تھا, کھاٹ اور بکسا. برابر کرنا ہوگا. ہماری مائیں کرتی کیا ہے, پوتی کو دیکھنا اتنا نہیں چاہیے, پسند نہیں کرتی. ہماری ماؤں کی اکثر عادت ہے پوتی کو, اگر نتنی آ گئی بیٹی کی بیٹی, ان کو خوب پیار کرے گی, ان کے لیے رنگ برنگ کا کھانا چپکے چپکے کھلائیں گے. غلط. میری مائیں نتنی بیٹی کی اولاد ہے اور پوتی بیٹی کی اولاد. اسلام کا کیا حکم؟ برابر بتا. میری مائیں اگر آپ نے پوتی اور نتنی سے برابر پیار نہیں کیا, آپ کی نماز, آپ کے روزے کو اللہ آپ کے منہ میں مار کے بیکار کر دے گا. اس لیے میری مائیں پوتی پوتا ناتی نتنی سب کے ساتھ برابر کی محبت کرنی چاہیے, برابر کا انصاف کرنا چاہیے. مردوں کی عادت کیا ہے, پوتا کو کہے گا یہ میرے گھر کی ستون ہے, لاٹھی ہے. ناتی کو کہے گا غیر کا بچہ ہے. غلط. نانا کو بھی چاہیے کہ یہ بیٹی کی اولاد ہے, بیٹی کا بیٹا ہے, اور پوتا بیٹے کا بیٹا ہے. سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ. آج کل گاؤں میں آئس کریم بیچنے کے لیے آ گیا, اور یہ بچہ غریب کا ہے, تاک رہا ہے, کوئی اس کو نہیں دے رہا ہے. ہم پیسہ نکالے, بڑے مولانا صاحب اپنے بیٹا کو 2 آئس کریم برف دھرا, خرما بیچنے آیا ہے. ارے غیر کا بچہ, خاندانی بچہ, ان کے پاس نہ تو مکئی ہے, نہ چاول ہے, نہ پیسہ, اس کو کچھ نہیں ہے. حدیث سن لیجئے, ہم کہتے پکا مسلمان. بڑے مولانا صاحب حاجی صاحب ہیں, مکھیا جی ہیں, بڑے جانکار ہیں, ہم کر رہے ہیں. نہیں. حدیث سن لیجئے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی بازار میں اپنے بیٹوں اور پوتوں کو لے کر بازار گئے. بازار میں دیکھا کہ ایک یہودی کا بچہ, مسلمان کا نہیں, ایک یہودی کا چھوٹا سا 2 بچہ کوئی چیز خریدنے کے لیے آیا ہے, لیکن اس بچے کے پاس نہ تو پیسہ ہے, نہ کوئی گلہ یا اناج ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, مجھ کو دیا آ گیا, مجھ کو رحم آ گیا, میں اپنے بیٹوں کو کچھ خرید کے نہیں دیا, میں یہودی کے 2 بچے کو خرید کے دے دیا, اور میری پاس پیسہ نہیں کہ اپنے بچوں کو خرید کے دوں. لے گئے اپنے بچوں کو, ایک تو اکال در اکال ہے, قحط سالی ہے, معمولی پیسہ ہے, اپنے بچوں کو دینے کے لیے لے گئے تھے مدینے کے بازار.
یہاں یہودی کا بچہ بھوکا کھڑا ہے، چھوٹا بچہ ترس رہا ہے، وہ اپنے اس پیسے سے یہودی کے بچے کو سامان، آج کے دور میں کہہ لیجیے لولی پاپ، خورما، آئس کریم دے دیا اور اپنے بچے کو بہلا پسلا کے خالی واپس لا، اور پیسہ ہے نہیں کہ خرید کے۔ یہ تو غیر کے ساتھ معاملہ کیا ہے، حقوق العباد کا، لیکن آپ اور ہم اپنوں میں نہیں کر رہے۔ بڑا بھائی الگ ہے، ان کا پوتا کھڑا ہے، ان کا بیٹا کھڑا ہے، ہم نہیں خریدتے، وہ اپنے بچے کو نکالے، 2 آئس کریم دیے، خورما خرید کے دیے، لولی پاپ خرید کے دے دیے، چپس خرید کے دے دیے، اپنے بھتیجے کو نہیں بھائی کہتے پکا مسلمان۔ کیسے قوم کا برتاؤ چلے گا؟ کیسے اس قوم کا معاملہ چلے گا؟ برابر کا برتاؤ کیجیے۔ ہماری ماؤں کی عادت ہے، پیٹھا بنائی ہے، پوری بنائی ہے، جو پتوہ مالدار کی بیٹی ہے، ڈاکٹر صاحب کی بیوی، بڑے مولانا کی بیوی، ان کو چپکے سے 2 بار کھلائے گی۔ ادھر حاجیان صاحبہ ہے، تہجد پڑھتی ہے میری ماں، عبادت میں لگی رہتی ہے، لیکن ناانصافی دیکھ رہے ہیں۔ بڑی پتوہ جن کا 7 کو بچہ ہے، ایک ساتھ ہے، ان کو ایک بار ملنا مشکل ہے، مچھلی، میٹ، پیٹھا، پوری، کھیر، لیکن یہ جو پتوہ ہے اس کو چپکے سے ایک بار لا کے دیتی ہے۔ میری ماں، آپ کی حج کو اللہ بیکار کر دے گا، اللہ آپ کی نماز کو بیکار کر دے گا، اللہ آپ کے روزے کو بیکار کر دے گا۔ آپ کا انصاف کا تقاضا ہونا چاہیے کہ میری بڑی پتوہ غریب کی بیٹی ہے، پہلے زمانے میں شادی ہو کے آئی ہے، دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں ہے، 7 بچے کی ماں ہے، آج میری چھوٹی بیٹا کی بیوی، چھوٹکی پتوہ مالدار کی بیٹی ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، 10 لاکھ کا سامان لے کے آئیے، لانے دیجئے، لیکن میں گھر کا گارچن ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، میں ساری پتوہوں کے ساتھ، ساری پوتوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کروں گا۔ اچھے اچھے لوگ ہیں، منشاہی بازار میں ایک پوتا کو لے کے روز جائے گا، کیٹ ہے، کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہے، ہم کو چھوڑ کے، دادا کو چھوڑ کے رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے چائے پلانے کے لیے۔ اب بڑکا بیٹا کا بیٹا کو کبھی پکڑے ہیں ہاتھ؟ کہتے نہیں، گودی لینے کی عادت تھی۔ سن لیجیے حدیث، حضرت انس نبی کے دربار میں روزانہ بچے کو گود بدل بدل کے لاتے تھے، گود بدل بدل کے سمجھ رہے ہیں؟ آج میں ایک بچہ لے آئے نبی کے پاس، دوسرے دن دوسرا بچہ، تیسرے دن تیسرا بچہ۔ نبی نے پوچھا، انس کیا بات ہے کہ بچوں کو بدل بدل کے لا رہے ہو؟ حضرت انس روتے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے رسول، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے گا کہ تم کو ایک پوتے سے کتنی محبت تھی کہ ایک بیٹی کی بیٹی کو لے کر تم گھومتا تھا، گودی لیتا تھا، لیکن دوسرے پوتے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کر دے گا کہ اللہ یہ میرا دادا ہے، ایک پوتے سے بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا، ایک پوتے کو گود میں لے کے منشائی کی بازار جایا کرتا تھا، لیکن دوسرا پوتا کبھی بھی اس کو پکڑ کے گودی لیا نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین، اس لیے اللہ کے رسول، میں اپنے بچوں کو برابر برابر گود میں لے کر برابر کر رہا ہوں، برابر کر رہا ہوں۔ آج کے بعد بھی ایسا کیجیے گا کہ ایک ہی پوتا کو گود میں لے کے گھومیے گا، ایک ہی پوتی کو، یا نتنی کو خالی، پوتا کو نہیں، یا پوتی کو صرف، نتنی کو نہیں، سب کو لینا ہے۔ اسلام نے طریقہ بتا، یہ دل کا مالک اللہ ہے، اگر پوتا، پوتی، نتنی، ناتی سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنا۔